ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ چین اور بھارت ابتدا میں دشمن نہیں تھے، بلکہ آزادی کے بعد دونوں ممالک کو دنیا ایک دوسرے کے فطری اتحادی اور نظریاتی ساتھی کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ نہرو اور ماؤ زے تنگ کی قیادت میں دونوں ملک ترقی، امن اور نوآبادیاتی طاقتوں کے خلاف یکجہتی کا استعارہ بن چکے تھے۔ بھارت چین کا سفارتی و اخلاقی حامی تھا، جبکہ عالمی منظر نامے پر یہ جوڑی مستقبل کے ایشیائی بلاک کی بنیاد سمجھی جاتی تھی۔ لیکن یہی صورتحال پاکستان کے لیے تشویش کا باعث تھی، کیونکہ اگر یہ اتحاد دیرپا ہوتا تو خطے میں بھارت کی پوزیشن ناقابل تسخیر بن سکتی تھی۔ پاکستان تنہائی کا شکار ہو جاتا، مگر پھر وقت نے کروٹ بدلی۔ کچھ ایسا ہوا جس نے چین اور بھارت کی دوستی کو یکایک دشمنی میں بدل دیا، جبکہ پاکستان نے اس موقع کو نہایت بصیرت سے پہچانا اور ایسا سفارتی پتہ کھیلا جس نے بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم پر پانی پھیرا۔ یوں چین نے پاکستان کو ایک قابل اعتماد اتحادی کے طور پر اپنایا اور ایک ایسی دوستی کا آغاز ہوا جو آنے والے وقت میں تاریخ کا ایک عظیم باب بن گئی۔ ناظرین، جب 1947 میں پاکستان اور بھارت آزادی کے بعد دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوئے، تب عالمی طاقتوں کے درمیان سرد جنگ کی فضا زور پکڑ رہی تھی۔ ایک طرف سرمایہ دار امریکہ اور اس کے اتحادی تھے، تو دوسری طرف سوشلسٹ نظریے کے ساتھ سوویت یونین اور اس کا اثر رسوخ رکھنے والے ممالک۔ ایسے میں پاکستان نے ابتدا سے ہی خود کو امریکہ کے کیمپ میں شامل کیا اور دفاعی معاہدوں کا حصہ بن گیا۔ بھارت اگرچہ بظاہر غیر جانبدار تحریک کا حصہ تھا، لیکن حقیقت میں وہ سوویت یونین کے بہت قریب تھا۔ دوسری جانب چین، جو 1949 میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد ماؤ زے تنگ کی قیادت میں ایک سرخ ریاست کے طور پر ابھرا، ابتدا میں بھارت کے ساتھ نظریاتی ہم آہنگی رکھتا تھا۔ ناظرین، پنڈت جواہر لال نہرو نے چین کے ساتھ دوستی کو اپنی خارجہ پالیسی کا ستون بنایا۔ بھارت نے چین کو اقوام متحدہ میں تسلیم کرنے کی بھی حمایت کی اور دونوں ممالک کو نوآبادیاتی ورثے کے خلاف مشترکہ جدوجہد کا داعی قرار دیا گیا، لیکن یہ ہم آہنگی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ سن 1959 میں چین کی تبت پر قبضے کے بعد جب دلائی لاما نے بھارت میں سیاسی پناہ لی تو بیجنگ کو یہ ایک کھلی مداخلت محسوس ہوئی، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع نے شدت اختیار کر لی۔ ناظرین، چین لداخ میں واقع اکسائی چن کو اپنا حصہ سمجھتا تھا، جبکہ بھارت اسے اپنی سرزمین قرار دیتا تھا۔ اسی طرح شمال مشرقی ریاستیں، خاص طور پر اروناچل پردیش، بھی تنازع کا شکار بنے۔ ناظرین، ان کشیدگیوں کا نقطۂ عروج 1962 کی چین بھارت جنگ تھی، جس میں بھارت کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں پاکستان نے ایک مدبرانہ حکمت عملی اختیار کی۔ چین، جو بھارت کو ایک ناقابل اعتبار حریف کے طور پر دیکھ رہا تھا، پاکستان کے لیے قدرتی اتحادی میں بدلنے لگا۔ پاکستان چین کے لیے ایک ایسا اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتا تھا جو جنوبی ایشیا میں بھارت کے پلاؤ کے سامنے بند باندھ سکے۔ ناظرین، جنرل ایوب خان، جو اس وقت پاکستان کے صدر تھے، اس سفارتی موقع کو اچھی طرح بھانپ چکے تھے۔ انہوں نے چین کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا اور 1963 میں ایک ایسا تاریخی معاہدہ کیا جو پاک چین دوستی کی بنیاد بن گیا۔ یہ معاہدہ سرحدی حد بندی کا معاہدہ تھا، جس کے تحت پاکستان اور چین نے شمالی علاقہ جات کی سرحدی لائن کو واضح کیا۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان نے گلگت بلتستان کے دور افتادہ اور بے آب و گیا علاقے شاکسام ویلی کو، جو اس وقت بھی پاکستان کی انتظامی کنٹرول میں تھا مگر جموں و کشمیر کے متنازع علاقے میں شمار ہوتا تھا، عارضی اور مشروط طور پر چین کے حوالے کیا۔ معاہدے کی شرائط میں یہ شرط بھی شامل کی گئی کہ اگر کبھی جموں و کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ یا کسی عالمی ثالثی کے ذریعے حل ہوتا ہے تو یہ سرحدی حد بندی دوبارہ دیکھی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس معاہدے سے چین کو ایک ایسا زمینی رستہ ملا جو سنکیانگ سے راہداری پاکستان تک براہ راست رسائی فراہم کرتا تھا، ایک ایسا جغرافیائی فائدہ جسے بعد میں قراقرم ہائی وے کی صورت میں عملی شکل دی گئی۔ اس کے علاوہ سی پیک اور پاکستان کو بدلنے میں چین کی سفارتی حمایت، فوجی تعاون اور ایک مضبوط تصوراتی اتحاد حاصل ہوا۔ یہی معاہدہ چین اور پاکستان کے درمیان ناقابل واپسی اعتماد کا پہلا قدم ثابت ہوا۔ ناظرین، پاکستان اور چین کے درمیان یہ معاہدہ بھارت کے لیے قیامت خیز ثابت ہوا۔ انڈیا نے اس معاہدے پر شدید احتجاج کیا کیونکہ وہ گلگت بلتستان کو جموں و کشمیر کا حصہ سمجھتا تھا۔ چین نے اس پر توجہ دینے کے
کے بجائے پاکستان کے ساتھ دوستی کو مزید گہرا کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب چین نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دینا شروع کیا۔ ناظرین، آنے والے برسوں میں چین نے پاکستان کو عسکری، اقتصادی اور تکنیکی میدان میں بھرپور تعاون فراہم کیا۔ 1970 کی دہائی میں پاکستان نے امریکہ اور چین کے درمیان خفیہ سفارتی رابطے قائم کیے، جس سے چین کو بین الاقوامی سطح پر نئی شناخت ملی۔ چین نے بدلے میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی خاموش حمایت کی اور دفاعی منصوبے میں شراکت داری بڑھائی۔ دونوں ممالک نے مشترکہ ہتھیار سازی، ٹیکنالوجی کا تبادلہ اور اہم انفراسٹرکچر جیسے قراقرم ہائی وے کی تعمیر میں یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، 2000 کے بعد دونوں ممالک نے اپنی دوستی کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا فیصلہ کیا، جس کا عروج چین پاکستان اقتصادی راہداری صورت میں سامنے آیا۔ گوادر بندرگاہ، توانائی کی منصوبے، مواصلاتی نیٹ ورکس اور صنعتی زونز پر چین کے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال میں ایک نئی امید جگائی۔ آج چین اور پاکستان کی دوستی ایک ایسی مثال بن چکی ہے جو صرف حکومتی سطح پر نہیں بلکہ عوامی جذبات اور قومی نظریے کا حصہ بن چکی ہے۔ چین پاکستان کو ایک اسٹریٹجک قریبی پارٹنر سمجھتا ہے، جبکہ پاکستان چین کو اپنی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون قرار دیتا ہے۔ دونوں ممالک کی یہ دوستی سیاسی مصلحت سے آگے بڑھ کر اب ایک تاریخی، جغرافیائی اور نظریاتی ہم آہنگی میں بدل چکی ہے۔